Student, welcome to our virtual classes 2020-21. This is revision session, my dear students, and I'm doing functional English over here and brought for you the topic for revision is the story plan of attack. Let me tell you, my dear student, it's a very interesting story और ये आप ही के एज के बच्चों की कहानी है, आप ही के एज के बॉयज़ एंड गर्ल्स की कहानी है. ख़ास तौर पे ये एक बॉय की कहानी है, ठीक है ना. इसमें दो गर्ल्स भी हैं, उसकी बहन है, ठीक है. उनका कैरेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट दे आर विक्टिम एज वेल. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है. थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ आपको. लेट्स नेक्स्ट स्लाइड ले लेते. ये है एक लड़के की कहानी है. हेरा लड़का प्यारा सा एक लड़की की कहानी है जो कि उसकी माँ को आदत होती है कि वो अपने घर में आने वाले हर लेटर को पढ़ लिया करती थी. अब पहले तो बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त इतना मसला नहीं है. एंड नाउ दे आर ग्रोन अप, ठीक है ना. अब लड़का बड़ा हो गया है, उसकी बहनें भी बड़ी हो गई हैं. अब बच्चों को राइट होता है कि वो अपनी कुछ चीज़ें या उनके लेटर्स या उनकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी प्राइवेट रखें, ठीक है. लेकिन उनकी माँ भी थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म की खातून होती है. वो हर ख़त को पढ़ती थी और इस वजह से वो लड़का बड़ा परेशान होता है. अच्छा, होता ये है कि वो लड़का किसी लड़की के साथ, ईला मैकार्थी ये कैरेक्टर नेम है, उनके साथ उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ दोस्ती बनती है, ठीक है. वो उसको तोहफे में जो लेडीज़ हैंडकरचीफ्स होते हैं, रुमाल होते हैं, वो देता है. अच्छा, वो उसको थैंक्स लिखना चाहती है मगर वो मना कर देता है क्योंकि वो बताता है कि उसकी माँ सारे खतूत पढ़ लेती हैं और जब वो पढ़ लेगी, उसकी माँ ये पढ़ लेंगी कि किसी गिफ्ट के बदले में लेटर ऑफ थैंक्स आया है, तो फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैंने किसी लड़की को रुमाल का तोहफा दिया है. तो वो खत पर भी गुस्सा होंगी और फिर वो गिफ्ट पर भी नाराज़ होंगी कि मतलब ये क्या चल रहा है, लाइक दैट, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को. In a pleasant spring afternoon, Ela McCarthy sat on a green painted chair in Kingston, looking passively around. जैसे कि हमारा कैरेक्टर है, ये बैठी हुई है एक पार्क में, ठीक है ना. चारों तरफ देख रही हैं. उदास सी शाम है, जैसे कि ये है, ठीक है ना. एक उदास सी शाम है, ये बैठी हुई हैं किसी का इंतज़ार करें. शी वॉज वेटिंग फॉर हर बॉयफ्रेंड. वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हैं. बॉयफ्रेंड कौन है? बर्टी हेसेंट. Bertie Hessen, in whose absence the pleasant spring atmosphere seemed gloomy to her. Bertie Hessen उसका इंतज़ार कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड का, और राइटर कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी से इतनी खूबसूरत शाम भी उसको उदास नज़र आ रही थी, ग्लूमी नज़र आ रही थी. बहरहाल ये इस एज की फीलिंग्स होती हैं. हर मूड चेंज व्हेन बर्टी केम. ये देखें, मुस्कुराने लगी, खुश होने लगी. हर मूड चेंज व्हेन बर्टी केम एंड द लवर हैड अ कार्डियल एंड इंटीमेट टॉक. और जो उसका महबूब था उसने बड़ी प्यारी बातें की. इला थैंक्ड हिम फॉर हिज प्रेजेंट for the handkerchiefs which he had sent to her, but at the same time she seriously objected to the behavior of Mrs. Hazen, mother of Bertie, who was in the habit of. अभी इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ. बहरहाल अच्छा, जैसे ही वो आया तो ईला ने रुमालों का, जैसे ये हैंडकरचीफ उसने दिए थे इस तरह के, ईला को उसका शुक्रिया अदा किया गिफ्ट का. लेकिन साथ साथ उन्होंने मिसेस हीसेंट, जो कि बर्टी की माँ है, उनके बिहेवियर की शिकायत भी की क्योंकि वो उनकी आदत थी. किस तरह की आदत थी वो मैंने अभी आपको बताया, मगर हम अपनी स्लाइड का in habit of opening all the private letters addressed to Bertie by his friends, especially his girlfriends. Oh my God! वो बर्टी के नाम का, वैसे तो वो हर लेटर ही पढ़ लेती थी, लेकिन ख़ास तौर पर बर्टी के नाम का अगर कोई लेटर होता था वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देती थी. ये उन्हीं के हाथ में खुल जाता था वो लेटर. बर्टी तक पहुंचता बाद में था, पहले वो खोल लेती थी. इसकी शिकायत की उसने. शी thus posed as a big hurdle in the Ela Bertie affair and Ela could not dare to write letters to Bertie. और
اس وجہ سے ایلا برٹی کے جو افیئر تھا، جو ان کی محبت کا، اس میں یہ ایک بڑی رکاوٹ آئی. ٹھیک ہے. برٹی اینڈ برٹی آلسو واز افریڈ ٹو پروموٹ ہز پین فرینڈشپ ود ایلا. اور برٹی کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ اپنی دوست ایلا کو اگر کچھ لکھے گا، یعنی کہ جیسے کہ وہ لکھنا چاہتا تھا، کچھ خطوط لکھنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ماں کی وجہ سے خوف کا شکار رہتا. By chance, Bertie discussed his problem by one of his sincere friend Clovis Shangrel. اچھا، اتفاق سے ایسا ہوتا ہے برٹی اپنا یہ مسئلہ اپنے ایک دوست کلووس شینگرل سے شیئر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. کلووس میڈ اے سیپریٹ اسکیم ٹو سیٹ رائٹ دا میٹر آف برٹیز مدر انڈیو انٹرفیئرنسز ان ہر پرسنل افیئرس. اچھا، پہلے تو اس کا دوست کلووس شینگریل اس کو عجیب عجیب سے مشورے دیتا ہے کہ تم کھانے کے جب ٹیبل پہ جب سب کھانا کھا رہے ہوں تو ٹیبل پہ بیٹھ کر شور مچانا شروع کر دو، ٹیبل بجانا شروع کر دو، یا پھر جب رات کو سب سوئے ہوئے ہوں تو زور زور سے پوم گانا شروع کر دو. جب ان کی نیندیں حرام کرو گے، ان کا کھانا حرام کرو گے، تو وہ بھی تمہارے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن برٹی نے کہا کہ وہ اس طرح کی انڈیسنٹ چیزیں نہیں کر سکتا. تو پھر کلووس شینگریل نے خود ہی کوئی ایک ٹرک سوچی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی ماں کے انٹرفیئرنس کو روک سکے. ون فائن ڈے ہی سینٹ اے سیٹ آف کننگ لیٹرز آن دا ایڈریس آف برٹی ہیزن. اور ایک دن وہ برٹی ہیزن کے ایڈریس پہ کچھ خطوط بھیجتا ہے. کلووس شینگریل خطوط بھیجتا ہے، بڑے خطرناک قسم کے وہ خطوط. دیکھیں کس طرح کے. لیٹر، یہ رہا سمپل سا لیٹر ہے، پیارا سا. The first letter was sent in a scented cover from an imaginary girl from the Bertie, friend of Bertie, namely Clotilde, in which there was mentioned about jewels, and Bertie was asked to be courageous to handle them. Oh my God! اب جو پہلا لیٹر تھا وہ سب سے پہلی بات یہ کہ خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا. اب یہ ایک شک پیدا کرنے والی بات ہو گئی کہ بھائی او ہو یہ کیسا. اچھا، اور اس لیٹر کے اندر ایک اور ڈاؤٹ فل بات لکھی ہوئی کہ اس میں زیورات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور برٹی کو کہا گیا ہے کہ ہمت کرو ان کو ہینڈل کرنے کی، یعنی زیورات کو ہینڈل کرنے کی، ان کو چھپانے کی، ان کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کرو. As usual on receipt of this letter, Mrs. Heasand, اب مسز ہیزنڈ عام جیسے ایز یوزول وہ خط انہوں نے ہی پکڑ لیا اور انہوں نے ہی پڑھ لیا. ٹھیک ہے. Open that letter. Bertie was not at home, and when he came, she made a great fuss on this letter and presented Bertie by a large number of questions. اب جیسے جو خط تھا وہ خطوط تھے وہ برٹی کی غیر موجودگی میں آئے، وہ برٹی کی ماں نے پکڑ لیے، انہوں نے ان کو کھول بھی لیا، اور جب برٹی اپنے گھر آیا تو وہ انہوں نے وہ خطوط دکھائے، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور ڈانٹنا شروع کر دیا. اینڈ تھریٹننگ اینڈ میڈ اٹ ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو بریتھ کمفرٹیبلی، اور اس کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کا سانس لینا دشوار کر دیا. He rushed into his room and closed it from inside. اور وہ تیزی سے گھبراہٹ ان کے بے شمار سوالوں سے، ان کی ڈانٹ پھٹکار سے وہ گھبرا کر بیچارہ تیزی سے اپنے روم میں گیا اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا. Like an hour, another letter was received in the name of Bertie. ایک گھنٹے بعد ایک اور خط برٹی کے نام کا آیا, which really proved to be a bomb blast in the house of Heasand. اور وہ ہیزنٹ ہاؤس میں ایک بوم کا کام کر گیا, ایک بوم پھٹنے جیسا کام کر گیا, which has been opened by Mrs. Heasand. Of course وہ بھی Mrs. Heasand نے اوپن کیا. This letter had a mysterious message to the simpleton Bertie. اچھا, اب یہ اس خط میں برٹی کے لیے سمپلٹن مطلب ایک بالکل سادہ سا بے وقوف سا سمپل سا لڑکا, ٹھیک ہے نا, ایک پراسرار میسج تھا, ایک پراسرار پیغام تھا. لیٹر کے
So you have really done it. लेटर में कहा कि तुमने वाकई ऐसा कर दिया. Poor girl, poor Dagmar, you wicked boy. बेचारी लड़की, बेचारी Dagmar. और तुम बदमाश लड़के. The servant all think that she killed herself and there will be best not to touch the jewels yet. اور سارے نوکر سمجھتے ہیں کہ لڑکی نے خود کو قتل کر لیا. اچھا, ساتھ ساتھ ایک ایڈوائز بھی دی کہ زیورات کو ٹچ نہیں کرنا. جیسے کہ اب یہ لڑکی تصور کر لیں کہ یہ ڈیگمارٹ, ٹھیک ہے نا, ڈیگمارٹ ہے, تو بیچاری لڑکی, اس نے خود کو قتل کر لیا, خود کو مار لیا. نوکر یہ سمجھتے ہیں اس نے خود کو مار لیا, ٹھیک ہے. اور تمہارے لیے, بٹی کو ایڈوائز دی کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جویلز کو, تم زیورات کو ابھی ٹچ نہیں کرو, ابھی وہیں رہنے دو جہاں ہیں جیسے ہیں. تو یہ مزید شکوک پیدا کر رہے ہیں, یعنی کہ بٹی کے کیریکٹر کے اوپر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, کیا کہانی گھڑی جا رہی ہے, کیا کہانی لگائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یا تو بٹی ایسا ہے اپنی ماں سے سب چھپا رہا ہے, اب یہ ریویل ہو رہا ہے, یا تو پھر یہ بہت ہی کوئی کمپلیکیٹڈ سچویشن. Apparently when Mrs. Heaton read the above letter, she was almost became hysteric. اب جب مسز ہیزن نے یہ تمام لیٹر پڑھے تو وہ پاگل سی ہو گئی, دیوانی ہو گئی. فار ہر دا لائف آف ہز سن سیم ٹو بی ایٹ اسٹیک. اور ان کے لیے اب ان کے بیٹے کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی, یعنی کہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہو گئی. شی سسپیکٹڈ دا theft of jewels and murder of a girl Dagmar was committed by Bertie. انہیں شک ہوا اس بات کا کہ زیورات کی چوری اور لڑکی کے جو کہ ڈیگمارٹ نام ہے اس کے قتل میں ان کے بیٹے برٹی کا ہاتھ ہے. یہ رہے زیورات, یہ رہے, اور یہ خط آیا, اس کے اندر یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, ان کے بیٹے کا ہاتھ ہے. اب دیکھیں اس طرح کی بات وہ سوچ رہی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں. دیکھیں آگے کہانی کا. She ran to the room of Bertie upstairs and started to beat at the door madly. اچھا, جب پہلا خط انہوں نے اوپن کیا تھا اور بٹی گھر میں نہیں تھا, جب وہ گھر آیا تو انہوں نے اس سے خط کا ذکر کیا اور ساتھ ہی بہت زیادہ ڈھانٹا, پھٹکار ماری, تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. اب یہ دوسرا خط آیا جس میں جویلری کو سنبھال کے رکھنے اور مرڈر, تقریباً مرڈر کی بات ہو رہی کہ نوکروں نے سمجھا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی. تو جب انہوں نے یہ سسپیکٹ کیا کہ یہ ان کے بیٹے نے کیا ہے تو وہ پاگلوں کی طرح سے اوپر آئیں اور دروازے کو پاگلوں کی طرح سے بیٹ کرنا شروع کر دیا, کھٹکھٹانا شروع کر دیا. miserable boy, what have you done to Dagmar? خراب لڑکے, تم نے ڈیگمارٹ کے ساتھ کیا کیا. she yelled and wept and scolded Bertie non-stop. اب وہ بری طرح سے چیخنے لگیں اور رونے لگیں اور برٹی کو بری طرح سے ڈانٹنے لگیں. یہ حالت ہو گئی ان کی, خود بھی چیخ چیخ کے, چلا چلا کے, اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی حیران و پریشان کیا, اپنے بیٹے کو بھی, اور پورے گھر کا ماحول انہوں نے تباہ و برباد کر دیا 2 منٹ میں. Bertie was also confused because he did not know as to who was the witch Clotilde who has haunted his life and was bent upon to destroy him and the entire house of Heaton. اب برٹی بہت زیادہ کنفیوز تھا کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ چڑیل کلوٹلڈ کون ہے جس نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے اور پورے گھر پہ برائی کے بادل کی طرح چھا گئی ہے. وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں تھا, حقیقت تو یہ تھی وہ جانتا ہی نہیں تھا. In the evening, a third letter arrived from Bertie's fast friend Clovis Changrel, which solved all the mystery and he apologized. اب دیکھیں شام تک یہ سچویشن شام تک رہی. شام میں تیسرا خط آیا جو اس کے دوست کلووس شینگریل ہی کی جانب سے تھا, اور اس تیسرے خط نے یہ تمام پراسراریت کو اور تمام رازوں پر سے پردہ ہٹا دیا, اور ساتھ ساتھ اپولوجائز, معافی بھی مانگی. for causing all the inconvenience by his first 2 letters disturbing and shaking the very foundation of Heaton. Oh my God. اور وہ 2 خطوط جنہوں نے گھر کے سارے ماحول کو تباہ و برباد کر دیا تھا, اس کی معذرت بھی کی. who was in the habit of opening the private letters of Bertie.
اور یہ سب اس لیے ہوا کہ گھر میں کوئی ہے جو برٹی کے پرائیویٹ لیٹر کو کھولتا ہے. یہ سب اس نے اپنے تیسرے خط میں واضح کر دیا. By this time, Mrs. Eason was so much badly tortured mentally and psychologically, perplexed that she virtually repented for her bad habit of opening the private letters of Bertie and creating scenes in the house. اب یہاں پر مسز برٹی بہت بری طرح سے مینٹلی طور پر سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئیں، اور ان کو احساس ہوا کہ کس طرح سے وہ دوسروں کے یا خاص طور پر برٹی کے پرائیویٹ لیٹرز پڑھتی ہیں اور گھر میں اس طرح کے سین کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں اس کی اماں خوفناک سی. ڈیفیکلٹ ورڈس لے لیتے ہیں. ہوپ یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا اسٹوری. ٹھیک ہے نا، جیسے انآڈیبلی مینس وچ کین ناٹ بی ہرڈ. کانشیس مطلب اویئر. کنفیس ایڈمٹ سم فالٹ. فیچ گو اینڈ برنگ. ڈریگ ٹو پل سم ون اور سم تھنگ. ڈیفیکلٹ ورڈس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. astonishing, surprising. Improbable, unlikely. Opportunity, chance. Reference, hint. Eagerness, keenness, shock. Existence, being alive, وجود ہونا. Anxiously, worried. پریشان ہی آ گئی ہوگی بھی. ٹھیک ہے، پھر آپ کی پریکٹس کے لیے اور میمورائزیشن کے لیے کہ آپ اسٹوری میں سے کچھ کویشچنز آتے ہیں ہمارے ایگزامینیشن پیپر میں، تو اس حساب سے کچھ کویشچنز میں نے یہاں پہ آپ کے پریکٹس کے لیے لائے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں ہم ان کو. وائی ڈیڈ ایلا میکارتھیز ڈل آفٹرنون سڈنلی برائٹن اپ. کیوں ایلا میکارتھی کی اداس شام اچانک سے خوشگوار ہو گئی، چمکنے لگی. ایلا واز سٹنگ alone on a chair in کینسنگٹن گارڈن. یہ گارڈن کا نام ہے. there was no one to keep her company. وہاں پر کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، اکیلی بیٹھی ہوئی تھی. that's why spring afternoon seems dull to her. اسی وجہ سے وہ تھوڑی سی اداس بھی تھی. then she say Bertie coming towards her. تو she saw Bertie coming towards her. تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ برٹی اس کی طرف آ رہا ہے. he was Ela's friend. وہ ایلا کا دوست تھا. on seeing Bertie Ela's dull afternoon immediately turned bright. اور برٹی کو دیکھ کر ایلا کی ڈل آفٹرنون اداس دوپہر اچانک سے خوشگوار ہو گئی. three of Bertie's mother's qualities. فار ایگزامپل اب دیکھیں برٹی کی ماں کی 3 کوالٹیز پوچھی گئی ہیں. اب برٹی کی ماں کا کیریکٹر ایسا ہے، اب بڑی کہنا چاہیے کہ ریڈیکولس سی کوالٹیز نکلیں گی. برٹیز مدرز 3 کوالٹیز ور میٹرنل انٹرفیئرنگ اینڈ انکویزیٹو. شی ہیڈ اے بیڈ ہیبٹ آف اوپننگ ادر لیٹرس. ٹھیک ہے نا، بہت کیوریس رہتی تھی اور انٹرفیئر کرتی تھی، دوسروں کے لیٹر کھولنے میں بہت ان کو دلچسپی تھی. بٹیز مدر ایکچولی وانٹیڈ ٹو سرچ فار سائنس آف یوتھفل ٹربلز اینڈ ڈیفیکلٹیز بائی ریڈنگ ہر چلڈرنز لیٹر سو دیٹ شی کوڈ ہیلپ دیم آؤٹ. طریقہ کار ان کا غلط تھا، لیکن بہرحال ان کی سوچ، وہ ماں تھی، ان کی سوچ پازیٹیو تھی. وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ نوجوانی کے یا گروئنگ ایج کے یا بڑھتی عمر کے مسائل کیا ہیں، ان کے بچوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے. Reading others' letters, however, is basically regarded as interference in their private lives. ہاں بہرحال جو بھی ان کی سوچ ہے پازیٹیو ہے، لیکن دوسروں کے خطوط کو پڑھنا اور دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا یہ مناسب نہیں ہے. Bertie and his sisters had quarreled with her about it a number of times, but she did not care about it. برٹی اور اس کے بہنیں کئی مرتبہ ان سے اس بات پہ جھگڑا کر چکے تھے، مگر وہ بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی. When she received Clovis' letter to Bertie in the name of girl, she became curious and started inquiring. اور جب انہیں کلووس کے لیٹرز کسی لڑکی کے نام سے ملے تو پھر انہوں نے اس بارے میں بھی سوالات شروع. What role did Clovis play in resolving Bertie's problem? Clovis solved Bertie's problem by sending 3 thrilling letters in one day. In the first letter he wrote
to Bertie to be brave enough to get the jewels under the false name of girl Clotilde. उसने क्लोविस ने 3 खतूत भेजे जिसमें ज्वेल्स का जिक्र था, इस तरह के जेवरात का ख़त में लिखा उसने, ठीक है, और लड़की का नाम क्लोटिल्ड, ठीक है, और दूसरे ख़त में मुबारकबाद दी on carrying out the fact of killing the girl effectively and warning him not to touch the jewels. मुबारकबाद दी कि जो लड़की का कत्ल था वो बड़े खामोश तरीके से हो गया, किसी के उसके ऊपर शक भी नहीं आया, लड़की भी मर गई और जान छूट गई, जेवरात भी मिल गए. The third letter clarified the whole situation so that person reading the private letters of other might stop doing so, and it certainly happened. तीसरे ख़त ने उन दोनों खतूत की सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया और बल्कि इस बात को भी क्लियर कर दिया कि वो जो कोई भी दूसरों के प्राइवेट लेटर्स पढ़ता है तो ये कितना भयानक है. इन दिस वे क्लोविस वॉज ट्रम्पेंट एट हिज अटेम्प्ट ऑफ हेल्पिंग बर्टी. और इस तरह से क्लोविस फातेह रहा अपने दोस्त बर्टी की मदद करने में कामयाब रहा. मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन दिस स्टोरी कौन हो सकता है? सब समझते हैं कौन है सबसे अहम, सबसे दिलचस्प किरदार. जाहिर है बट्टी की माँ ही है. आई थिंक बट्टी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट एंगल है. आप हो सकता है आप बट्टी की माँ को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर समझ रहे हो, या फिर क्लोविस को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर समझ रहे हो, या फिर बट्टी को. तो आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है. ही इज अबाउट 20 बट ही कैन सॉल्व अ सिंपल डोमेस्टिक प्रॉब्लम. और बर्टी तकरीबन 20 साल का हो गया था लेकिन वो एक सादा से घरेलू मसले को सॉल्व नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट कन्विंस हिज मदर नॉट टू रीड हिज प्राइवेट लेटर्स. ना ही वो अपनी माँ को इस बात पे कन्विंस कर सका कि वो उसके प्राइवेट लेटर्स ना पढ़ें. ही इज सॉरी बट इट इन फ्रंट ऑफ his girlfriend Ela and states the problem to his friend Clovis. वो अपनी दोस्त गर्लफ्रेंड ईला के सामने शर्मिंदा होता है और वो अपने दोस्त को भी इस बारे में बताता है. Bertie is however lucky to have a friend like Clovis who helps him get rid of his problem. बहरहाल बर्टी इस मामले में खुश किस्मत था कि उसे क्लोविस जैसा दोस्त मिला था जिसने उसके इस मसले को हल करने में और इस मुश्किल से, इस मुसीबत से जान छुड़ाने में मदद दी. ये बर्टी की माँ एंड में इनका ये हाल होता है जब उन्हें पता चलता है कि तमाम खतूत जो पिछले 2 खतूत आए थे वो इस तरह के थे कि झूठे थे, ठीक है ना. बर्टी फिर अपनी माँ से इस तरह खफा होता है, नाराज़ होता है कि आपकी हरकतों की वजह से क्या कुछ. Bertie's mother read all the letters that came to her home. क्यों पढ़ती थी वो? She thought it maternal to know each and everything about her children in order to save them from any trouble of youth. She might also be of inquisitive nature. एक बात तो ये कि माँ होने की हैसियत से वो जानना चाहती थी कि उनके बच्चों के, उनके बेटे के नौजवानी के मसाइल क्या है. हो सकता है वो मदद कर सकें, सॉल्व कर सकें. और दूसरी बात ये कि वो कुछ क्यूरियस नेचर की भी थी. ओके डियर स्टूडेंट्स, होप यू मस्ट अंडरस्टैंड. ये हमारी बैठी हुई है हमारा कैरेक्टर. ये हैंड करचीफ हैं जो तोहफे में दिए गए, ये ज्वेल्स थे जिनके चुराने की बात हुई, ये ख़त था जिससे हमारी कहानी स्टार्ट हुई. होप यू मस्ट अंडरस्टैंड वेल. राइटर हमारे सकी H मुनरो हैं इसके. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. होप इट विल हेल्प यू टू डू रिविजन. अल्लाह हाफिज़.